ایک اور بات سماعت فرمائیں قرض کے متعلق کہ جیسا کہ آج کل کا دور چل رہا ہے کہ لوگ قرض لینے کے لیے جب لینے جاتے ہیں تو بڑی منتیں سماجتیں کرتے ہیں اور بڑے وعدے کرتے ہیں، بہت منتیں کرتے ہیں، لیکن جب قرض اتارنے کا وقت آتا ہے، قرض ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو قرض خواہ کو، جس نے قرض لینا ہوتا ہے، اس کو بڑے چکر لگواتے ہیں، بڑے اس سے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں۔ تو جو اللہ والا ہوتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جس کے دل میں رب کا ڈر ہوتا ہے، وہ کتنا فکر مند ہوتا ہے قرض ادا کرنے کے لیے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں شامل ہے۔ جب تک وہ بندوں کے حقوق کو پورا نہیں کرے گا، رب تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اسی کے متعلق حدیث مبارکہ سے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایک شخص نے دوسرے شخص سے قرض لینے کا کہا اور قرض لینے کا خواہاں ہوا، قرض لینے کی گزارش کی کہ تم مجھے قرض دے دو کچھ عرصے کے لیے، مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، میں بہت زیادہ ضرورت مند ہوں۔ تو اس شخص نے کہا قرض تو میں آپ کو دے دوں گا، لیکن قرض کے لیے کوئی ایک گواہ لے کے آؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائے کہ میں نے آپ کو قرض دیا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے، قرض لینے والا شخص کہتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کو میں ضمانت کے طور پر لے کے آؤں، بس اللہ کو گواہ بنا لو، میرا اللہ ہی گواہ ہے، اللہ کو گواہ بنا لو۔ تو وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے، کیونکہ اتنی بڑی بات کر دی، رب کو گواہ بنایا جا رہا ہے، دونوں مسلمان تھے، مومن تھے۔ تو وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے، میں رب کو گواہ بنا کر تجھے قرض دیتا ہوں۔ اس سے تاریخ طے ہو جاتی ہے کہ فلاں تاریخ سے آپ نے مجھے قرض واپس کرنا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے، میں جو تاریخ آپ نے مجھے دی ہے میں اسی تاریخ کو آپ کا قرض اتار دوں گا۔ اب وہ شخص جس نے قرض دیا وہ دریا کے دوسرے کنارے پر رہتا تھا، اور جس نے قرض دیا تھا وہ دریا کے دوسرے کنارے پر رہتا تھا۔ تو جب قرض دینے کا وقت آیا، ٹائم آ گیا، تاریخ آ گئی، اب جو قرض دینے والا شخص تھا وہ قرض دینے کی غرض سے اسی تاریخ کو، اسی ٹائم کو جو ٹائم اس نے دیا تھا، اس قرض دینے کی غرض سے وہ آتا ہے۔ جب دریا کے کنارے پر پہنچتا ہے تو بڑی کوشش کرتا ہے، پورا دن وہ کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن اس شخص کو کشتی نہیں ملتی۔ اس دریا کے پار جانے کے لیے اس شخص کو کشتی نہیں ملتی، لیکن دل میں بڑا فکر مند ہوتا ہے، اور دل میں عجیب خیال آتے ہیں کہ اس شخص کے پاس اگر میں ٹائم پہ قرض دینے کے لیے نہیں گیا تو وہ شخص دل میں کیا بدگمانی کرے گا میرے بارے میں کہ وہ جھوٹا وعدہ کر گیا، رب کو گواہ بنا کر گیا، تو اس کے دل میں پتہ نہیں کیسے گمان آئے گے۔ تو وہ شخص ابھی دل میں یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے، لیکن شام ہونے کو ہوتی ہے، کوئی کشتی والا نظر نہیں آتا۔ اتنے میں وہ شخص جس نے قرض دینا ہوتا ہے وہ شخص ایک لکڑی کو اٹھاتا ہے اور اس لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے۔ دیکھیں، جن کے دل میں رب کا ڈر ہوتا ہے، رب کا خوف ہوتا ہے، وہ کتنے فکر مند ہوتے ہیں اور کس انداز سے وہ اپنا قرض اتار رہا ہے۔ کتنا عجیب و غریب واقعہ ہے اور کمال واقعہ ہے کہ اب وہ شخص اس لکڑی کو کھوکھلا کرتا ہے، اس لکڑی کے اندر وہ اس کی رقم بھی رکھتا ہے، جو قرض دینے والے کو کی رقم ہوتی ہے، وہ رقم اس لکڑی کے اندر رکھتا ہے، اور اس لکڑی کے اندر ایک خط بھی رکھ دیتا ہے۔ جب وہ شخص لکڑی کے اندر وہ رقم بھی رکھ دیتا ہے اور خط بھی رکھ دیتا ہے، پھر لکڑی کو اس دریا کے اوپر رکھ دیتا ہے اور رب سے دعا کرتا ہے کہ یا رب ذوالجلال، تو میری نیت کو بہتر جانتا ہے، میں کس حال میں ہوں اور صبح سے کوشش کر رہا ہوں، یا رب ذوالجلال تو اپنے فضل سے، اپنے رحمت کاملہ سے اس رقم کو اس بندے تک پہنچا دے، اس امانت کو اس بندے تک پہنچا دے جس کی یہ امانت ہے۔ وہ دعا کرتا ہے اور اس کا یقین کامل ہوتا ہے، کیونکہ وہ رب کا ڈر بھی ہوتا ہے، رب کا خوف بھی ہوتا ہے، اور اس کی نیت خالص ہوتی ہے۔ اس کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کے اپنے وعدے پر پورا اتروں، اور رب کو میں نے گواہ بنایا ہے، اس لیے وہ شخص دعا کرتا ہے رب ذوالجلال سے۔ اب وہ لکڑی کو روانہ کر دیتا ہے، پانی کے سپرد کر دیتا ہے، اب وہ شخص واپس چلا جاتا ہے۔ اب جس شخص نے قرض لینا ہوتا ہے وہ قرض لینے کی خاطر صبح سے وہ اس دریا کے کنارے پر آیا ہوا ہوتا ہے،
جب وہ شام ہونے کو ہوتی ہے وہ دل میں بدگمان ہوتا ہے کہ وہ شخص آج نہیں آیا، اس نے وعدہ وفا نہیں کیا، وہ جھوٹا تھا، اس طرح کے ابھی وسوسے اس کے دل میں آ ہی رہے ہوتے ہیں، اور وہ گھر واپس پلٹنے لگتا ہے کہ اتنے وہ شخص دیکھتا ہے کہ پانی کے اوپر تیرتی ہوئے ایک لکڑی آ رہی ہوتی ہے، تو وہ شخص سوچتا ہے گھر تو واپس جا رہا ہوں تو اس لکڑی کو لے کے گھر چلتا ہوں تاکہ اس کو جلا لوں گا، یہ کام آ جائے گی۔ اصل میں یہ بات اس کے دل میں میرے رب نے ڈالی تھی، ورنہ ایک لکڑی تھی، وہ لکڑی کو چھوڑ کے چلا جاتا، سمندر تھا، پانی دریا کے اوپر لکڑی آ رہی تھی، وہ لکڑی بھی گیلی تھی، لیکن رب ذوالجلال نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ لکڑی اٹھا کے جاؤ۔ اب وہ شخص اس لکڑی کو اٹھاتا ہے، جب اس لکڑی کو اٹھاتا ہے اور گھر لے جاتا ہے، جب گھر لے جاتا ہے اس کو توڑتا ہے جلانے کی غرض سے، جب توڑتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر رقم موجود ہوتی ہے اور اس کے اندر اس شخص کا ایک خط بھی ہوتا ہے۔ جب وہ رقم پاتا ہے اور خط پڑھتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، اور جو بدگمانیاں اس کے دل میں ہوتی ہیں اس کے لیے وہ توبہ بھی کرتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ اللہ آج کے اس دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے محبوب بندے بھی ہیں، اور کتنا فکر مند تھا وہ شخص کہ اس نے اپنی رقم مجھے اپنے ٹائم پر پہنچانے کے لیے اس نے اتنی محنت کی، اور رب تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کریم ہے کہ اس کی نیت خالص تھی، اس لیے رب ذوالجلال نے اس کے لیے یہ انتظام فرما دیا اور میرے دل میں یہ بات ڈال دی، اور اس نے مجھے میرا قرض مجھے مل گیا۔ تو یہ کتنا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ قرض اتارنے والے جو ہوتے ہیں، جو فکر ہوتی ہے ان کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، جب نیت خالص ہو تو رب ذوالجلال ضرور مدد فرماتا ہے۔ اسی طرح جو قرض لینے والے ہوتے ہیں، اگر کسی شخص کا کوئی مجبوری ہو جاتی ہے، وہ ٹائم پر نہیں دے سکتا، تو قرض دینے والے اس شخص کے پاس چلے جائیں، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس سے معذرت کر لیں اور اس سے وہ آگے کا ٹائم لے لیں، لیکن اس سے جھوٹے وعدے کرنا، اسے بار بار چکر لگوانا یہ غلط ہے، الٹا گناہ ہوتا ہے، اور جتنا وہ لیٹ کرے گا قرض ادا کرنے میں اس کے گناہ ہوتا ہے، اگر اس کو بتائے گا نہیں، اگر اس سے جھوٹ بولے گا۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو رب تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے کہ وہ بڑا گنہگار ہوتا ہے، رب ذوالجلال اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا تو نے کوئی نیکی کی ہو، تو وہ شخص کہتا ہے میں نے کوئی نیکی نہیں کی، تو رب تعالیٰ اس سے دوسری مرتبہ فرماتے ہیں کہ یاد کر شاید تو نے کوئی نیکی کی ہو، تو وہ شخص کہتا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، میں نے کوئی ایسی نیکی نہیں کی، تو رب ذوالجلال اس شخص سے تیسری بار کہتے ہیں کہ یہ پھر یاد کر لو کہ شاید تمہیں کوئی نیکی یاد آ جائے، تو تیسری بار وہ شخص کہتا ہے ہاں میں نے اور تو کوئی نیکیاں نہیں کی، لیکن ایک چیز مجھے یاد آتی ہے کہ میں جو بھی مجھ سے قرض مانگتا تھا میں اسے قرض دے دیتا تھا، اور جب میرے جو بندے ہوتے تھے، جو میرے نوکر ہوتے تھے، جب وہ قرض لینے جاتے تھے تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ اگر کوئی قرض نہ بھی دے سکے تو زبردستی نہیں کرنا، ان کو تنگ نہیں کرنا، خود مانگنے نہیں جانا، اگر وہ ٹائم پہ خود پہنچا دے تو ٹھیک ہے، اگر نہ بھی دیں تو انہیں ڈانٹنا نہیں، ان سے کوئی زبردستی نہیں کرنا، ان سے لڑائی نہیں کرنا، میں ہمیشہ یہ کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے تو نے میری مخلوق پر رحم کیا، تو نے میری مخلوق کی مدد کی، تو ان کی وجہ سے میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اب آخر میں قرض اتارنے کا، قرض ادا کرنے کا ایک لاجواب وظیفہ، مجرد وظیفہ، کامل وظیفہ کہ اگر کوئی شخص مشکل میں ہے، قرض ادا نہیں کر پا رہا، اور اگر اس وظیفے پر عمل کر لیتا ہے، اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، تو رب تعالیٰ اس وظیفے کے پڑھنے کی وجہ سے اگرچہ اس کے قرض پہاڑ سے بھی زیادہ ہو، تب بھی رب ذوالجلال اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام کا تمام قرض بآسانی اپنی غیبانہ مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرض اتار دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا میں بڑا تنگ دست ہوں، میرے اوپر قرض بہت زیادہ چڑھ گیا ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے۔ تو اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اگر یہ دعا پڑھا کرو گے تو تمہارا قرض اگر پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا تو رب تعالیٰ اس وظیفے کی وجہ سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کا تمام قرض غیبانہ مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قرض کی ادائیگی فرما دے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ یہ ہے
کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی عمن سواک. یہ وظیفہ ہے. تو جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے، صبح شام پڑھتا ہے، جب موقع ملتا ہے تو جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، اس سے قرض سے نجات عطا کر دے گا. کیونکہ قرض دینا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق تو معاف فرما دے گا، لیکن بندوں کے حق اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ بندے معاف نہ کر دے.